آج پھر ایک دفعہ ہم ظفر عباس بھائی جو کہ جے ڈی سی کے روئے رواں ہیں ان کی دعوت پر ایک لیب کا افتتاح کرنے آئے جس کا نام انہوں نے اپنی لیب رکھا ہے۔ ویسے تو ظفر عباس بھائی پورے پاکستان میں اور جے ڈی سی اپنا کام کر رہی ہے، چاہے وہ مردہ خانے ہوں، فری ڈائلیسس ہوں، رمضان میں سحری کا انتظام ہو، یا روزانہ کا دسترخوان ہو، یا ایک ایسی فری لیب جس میں 48 لاکھ ٹیسٹ اب تک کیے جا چکے ہوں، اور ایسے کئی سو کام جو کہ ظفر عباس صاحب اور جے ڈی سی پاکستان بھر میں کر رہی ہے۔ سیالکوٹ تک میں جا کے انہوں نے ڈائلیسس سینٹرز بنا دیے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف چورنگیوں پہ فری ڈائلیسس سینٹرز موجود ہیں، اور جے ڈی سی اور ظفر عباس جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے لوگوں کی خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا شہر کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا موبائل سنیچنگ کے دوران کسی کا کمانے والا مار دیا جائے، یا کوئی ایسے شہر کے ایشوز ہوں جہاں کوئی نہ پہنچے، وہاں ظفر عباس بھائی پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کو یہ گھر لے کے دے دیتے ہیں، کسی کو روزگار کے لیے سامان اور اہتمام کر دیتے ہیں۔ وہاں آج اپنی لیب کے لیے جب مجھے ظفر عباس بھائی نے بلایا تو رات یہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس لیب کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ یا خیرات یا کسی ایسی چیز سے اپنے ٹیسٹ نہ کروانا چاہے تو یہاں جو انہوں نے اس بلڈ ٹیسٹ کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے کاسٹ ٹو کاسٹ والا جو کانسیپٹ بتایا ہے، تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو ٹیسٹ مارکیٹ میں 20,000 روپے کے ہوتے ہیں وہ یہاں 1,500 روپے میں ہوں گے، جو ٹیسٹ مارکیٹ میں 3,000 روپے کے ہیں وہ یہاں 40 روپے میں ہوں گے۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا لوئر مڈل کلاس لوگ ہیں اور وہ زکوٰۃ اور خیرات کی طرف نہیں جانا چاہتے، تو وہ 40 روپے میں وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں جو مارکیٹ میں 2,500 اور 3,000 روپے کا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور استقامت دے۔ ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ 50 کروڑ روپے کی انہوں نے جو 2 سٹی اسکینز کی مشینیں ہیں وہ بھی منگوا لی ہیں، اور وہ سٹی اسکین جو کہ مارکیٹ میں 65,000 روپے میں، 55,000 روپے میں یا 50,000 روپے میں ہوتا تھا، وہ اب وہاں پر فری ہوگا، نمائش میں وہاں فری ہوگا، اور یہاں 1,200 یا 1,500 روپے لیے جائیں گے۔ 65,000 روپے کے عوض 1,500 روپے میں آپ اپنی لیب سے جو ہے وہ سٹی اسکین کرا سکتے ہیں، اور جو ان کی نمائش چورنگی پر لیب ہے وہاں سے فری کرا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظفر عباس جو کام کر رہے ہیں، بحیثیت گورنر سندھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے تمام تر کاموں کے اندر جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں مخیر حضرات سے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ رمضان آ رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور آپ ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، کراچی والے اور سندھ کے لوگ اس سے پیچھے نہیں ہیں، تو آپ ضرور جے ڈی سی کو اپنے ان عطیات میں اور خیرات اور زکوٰۃ میں شامل کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کی خدمت کا کام ہے، جو لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام ہے، اور ان کے پاس کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی مذہبی قید نہیں ہے۔ میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ان کے ہاں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے، یا وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ظفر عباس بھائی کے لیے یہی بات کہتا ہوں۔ اور ہمارے جو آئی ٹی کے انیشیٹوز ہیں جو ہم نے گورنر ہاؤس میں شروع کیے، اس میں بھی ظفر عباس بھائی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں اور شامل ہیں،
اور جتنے بھی ہم پروگرامز کرتے ہیں، جب بھی میں کوئی انیشیٹو گورنر ہاؤس میں شروع کرتا ہوں، میں پہلی میٹنگ ظفر عباس بھائی سے کرتا ہوں، اور پھر ان کے جو لوازمات ہیں، جو سپانسرز ہیں، جو ڈونرز ہیں، یہ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی کام کرتے ہیں جیسے جے ڈی سی میں کام کر رہے ہیں، تو میں اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے جے ڈی سی، اس کی پوری انتظامیہ، اس کے ڈاکٹرز، اس کے پیرامیڈیکل سٹاف رات دن آپ کی خدمت کے لیے اپنی کوششوں کے ساتھ اور اپنی بہت زیادہ محنت کے ساتھ رات دن کام کریں۔ گورنر صاحب، لوگ بیمار ہوں گے بعد میں آئیں گے نا، لیکن جب لوگ یہاں پر الحمدللہ صحت مند بھی ہوتے، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی سڑکوں میں جیسے ہی آپ مڑے تو گٹر پھٹا ہوا تھا، سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، یہاں کا کوئی ٹاؤن ناظم بھی ہوگا لازمی یا چیئرمین ہوگا مختلف، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تبھی ان کے پاس لوڈ پڑتا ہے نا۔ اگر لوگوں کو صاف پانی مل جائے، اچھی صحت مند ماحول مل جائے۔ آج تو یہ بھی خبر آئی ہے چیف سیکریٹری کی جانب سے کہ کراچی میں اب غیر ملکی جانور جو ہے آپ کو اس کی پابندی لگا دی ہے، چڑیا گھر پہ نہیں آئے گا، یہ آخری جانور ہے، کیونکہ یہاں کا ماحول اور یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ غیر ملکی جانوروں کے لیے سود مند نہیں، وہ بیمار ہو جاتے اس لیے مر جاتے۔ لہذا اب یہ آپ ہماری نسل کو ان کو دیکھے گی، آنے والی نسل جو ہے چڑیا گھر میں غیر ملکی جانوروں کو بھی نہیں دیکھے گی، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے ابھی ظفر عباس بھائی جب پوری لیب کا وزٹ کرا رہے تھے تو انہوں نے وہ امپورٹڈ آر او پلانٹ بھی مجھے دکھایا جو ڈائلیسس میں پانی یوز ہوتا ہے، اور یہ بتا رہے تھے کہ اس کا ٹیسٹ آغا خان کی کسی بھی لیب میں لے جائیں، کوئی بیکٹیریا اس میں نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت سارا کام کرنے کی جگہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ جانوروں کو بھی غلط پانی، غلط غذا دیں گے تو جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ آ کر اس پر آپ پر پابندی کی بات کریں گی۔ جہاں تک آپ نے گاڑی موڑ کر جو پانی بھرا ہوا تھا اس کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ٹاؤنز کے چیئرمینس ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، یہاں میرے خیال سے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اور یہ وہی وجہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب ہم اپنے لوگوں کو صاف پانی نہیں پلائیں گے، جب ہم روڈوں کے اوپر جو ہے وہ غزالت اور کچرا جو ہے وہ پڑا رہنے دیں گے، صفائی نہیں کروائیں گے، تو یہی وجہ ہوگی کہ لوگ بیمار ہوں گے، اور پھر وہ بیماری جو ہے آپ کو ہاسپٹل لے کر آتی ہے۔ تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، سب لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صفائی جو ہے نفس ایمان بھی ہے، ہمیں خود بھی خیال رکھنا چاہیے صفائی کا، اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو منسلک ادارے ہیں کے ایم سی کے اور ٹاؤنز کے، ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے لیے سہولیات میسر لے کر آئیں، لوگوں کے لیے ایسے مواقع دیں تاکہ لوگ ایک اچھی ہیلدی زندگی گزار سکیں۔ سندھ میں ایڈز کیسز کے اندر جو ہے وہ مستقل اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سینٹر میں یا دیگر سینٹرز میں اس طرح کی حفاظتی اقدامات کی وجہ سے کچھ بریک کیے گا؟ دیکھیں، ابھی آپ سب بھی میرے ساتھ تھے، اور میں آپ کے توسط سے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ظفر عباس بھائی نے ہمیں اور ان کے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کچھ کٹس دکھائیں جو امپورٹڈ تھیں، کاسٹلی تھی، مہنگی تھی، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک ڈائلیسس پر یہ ایک جو ڈائلیزر ہے اس کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ اس کو پھینک دیتے ہیں، اور پھر ایک نئی جو ہے کٹ لگائی جاتی ہے، حالانکہ یہ کاسٹلی ہے۔ ایک بندے پر ایک ڈائلیسس میں 10 سے 12 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے، اور یہی وہ وجہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی بھی ہاسپٹل میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے، اور اگر وہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگ جائے، اس سے یہ آیا تھا وہ ڈائلیسس کرانے، اور جب اس کی موت واقعہ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایڈز کا مریض بن چکا تھا۔ تو یہ جو تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے بھی یہ کہوں گا اور ہیلتھ سیکٹری سے بھی کہ اپنی ٹیموں کو جو معائنہ کرتی ہیں مختلف ہاسپٹلز کا، اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو کٹس ہیں وہ ایک دوسرے میں استعمال نہ ہو، ایک دفعہ ہی ہو، اور ان ساری احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد ہی ہم ایسی مہلک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ
جب ظفر آباد جیسے دوست یا نوجوان نکلتے ہیں تو اس طرح کا کام کر جاتے ہیں، حکومتیں کیوں نہیں کر پاتی صحیح طرح سے؟ اس میں کوئی نیتوں کا فقدان ہے، کرپشن ہے، کچھ اور ہے، کیا ہے؟ یہ کام تو حکومتوں کی، یہ تو FIR ہے اس طرح کی لیبارٹریاں کھلنا، جہاں سرکار کا وجود ہو، جہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے منسٹر موجود ہو، جہاں پہ اتنا بڑا پولیٹیکل سیٹ اپ ہو، وہاں پر یہ اس طرح کے ادارے اتنا بڑا کام کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں یہ کام کر پاتے؟ دیکھیں، ایک تو ول نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں. سسٹم جو سرکاری ہے وہ آج سے کئی سالوں پرانا سسٹم چل رہا ہے. ایکسپیرینس لوگ نہیں ہیں، ٹیکنیشنز نہیں ہیں، پروفیشنلز نہیں ہیں جو ان ساری چیزوں کو جس طرح آج ہم نے وزٹ کیا اس بنیاد پر اس طرح کا کرنا چاہیے. ہو نہیں رہا ہے. حکومت سندھ نے ہیلتھ سیکٹر میں اچھا کام بھی کیا ہے. گمبٹ ہاسپٹل ہے، NICVD ہے، باقی بھی ہیں، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو اس طرح کی جو لیبز ہیں اور اس طرح کے مزید کاموں میں ہیلتھ منسٹری کو آگے آنا چاہیے اور لوگوں کو سہولت پہنچانی چاہیے. نہیں ہو رہا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. شکریہ. اچھا، یہ صرف حکومت کا آپ نے بتایا کہ ان کو آنا چاہیے، کچھ انہوں نے کام کیے پہ، لیکن وفاق جو ہے وہ بھی اس طرح کے جو بھی سندھ وہ تعلیم ہو یا ہیلتھ کا ہمارا وہ ڈیولپمنٹ ہو، اس میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ خاص ضرورت دکھائی. دیکھیں، وفاق کا ایشو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے جو محکمے ہیں ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، یہ صوبوں کے پاس آ گئے ہیں. تو وفاق اس میں فنڈنگ تو دیتا ہے جو ہمیں مختلف طریقوں سے ملتی ہے، لیکن براہ راست اب جو تعلیم اور صحت کے شعبے ہیں وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اور صوبوں کو ہی اس کو اس تک لے کر جانا ہے کہ اس میں مزید بہتری آ سکے. میں ضرور بات کروں گا اور ہمیں JDC جیسے ادارے کو گرانٹ بھی دینی چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ میں حکومت سندھ کو چاہیے کہ مزید اس طرح کی لیبز کھولیں، مزید ڈائلیسس سینٹرز کھولیں. لیکن جو مافیاز ہیں وہ شاید سندھ حکومت کو بھی یہ کام کرنے سے روکی ہوئی ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا کام یہ کر رہے ہیں اس حساب سے تو ان کو آ کے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ سندھ حکومت کی یہ مدد کریں. اور اس طرح کا جو ڈیزائن انہوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے، تو حکومت اربوں روپے ضائع کر کے بھی ان جیسے معیار پر نہیں پہنچ رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت سندھ بھی ان کا ساتھ دے گی، کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور بہترین کام کر رہے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کامران بھائی، میں ایک منٹ واضح کر دوں، کامران بھائی نے مافیا بولا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ملک میں کہ کسی بھی مریض کو کوئی بھی اسپتال جو ٹیسٹ لکھتا ہے، لیب آدھے پیسے اس ڈاکٹر کو پہنچاتی ہے. اس مافیا کے خلاف ہم نے جانچ شروع کیا. لیب نمائش چورنگی پہ کھولی، اربوں روپے کی مشینیں لگائیں، سال پورا ہو گیا، کامران بھائی کو رپورٹ دی. کینسر کا مریض یہاں، کامران بھائی دھندا سنیں، کینسر ہوا ڈاکٹر نہیں بتائے گا. کیوں؟ اگر بتا دیا ہر 3 میں سے ایک عورت کو پاکستان میں بریسٹ کینسر ہے، اگر بتا دیا تمہارا کینسر پہلی سٹیج پہ تو علاج کرا لے گی، بچ جائے گی. لیکن اس کی وہ 2 سال کا جو پیشنٹ ہے وہ تو چلا جائے گا ہاتھ سے. جب بتاتے ہیں جی آپ کا سٹیج 4 پہ کینسر ہے، سرجری کے لیے لائیے 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، سرجری غلط ہو گئی دوبارہ 4 لاکھ روپے، کیمو تھراپی کے لیے لائیے 20 لاکھ روپے، اس کے بعد ریڈیشن کے لیے لائیے 15 لاکھ روپے. جب میں نے ریسرچ کی، ابھی میں اس کام میں اترا، ہم شمیم شیخانی کینسر فری اسپتال بنا رہے ہیں JDC. آپ یقین جانے پہلا دھچکا لگا CT اسکین کتنے کا جی؟ 65,000 روپے کا. کاسٹ کیا آ رہی ہے؟ 2,500 روپے. اب دوران علاج اگر 10 دفعہ بھی ہوا تو 6.5 لاکھ تو یہ چلے گا. اچھا جی، اب جو آپ کو ریڈیشن لگ رہی ہے جس کے آپ 15 لاکھ روپے بھر رہے ہیں، تو اٹامک انرجی وہ لیکوڈ جو دے رہا ہے اس کی کاسٹ تو پر پیشنٹ $89 آ رہی ہے. آپ نے 15 دفعہ بھی ریڈیشن کی تو $1,200. 15 لاکھ کس بات کا؟ مشین زکات کے پیسوں کی ہے، سینٹر پہ لکھا ہوا ہے زکات کے پیسوں سے غریبوں کا علاج ہو رہا ہے، پیسے کس بات کے لے رہے ہو؟ تو ہم اس مافیا کے خلاف اترے. کینسر کے لیے پہلی بلڈنگ احمد جناح روڈ پہ لے لی ہے. $7 لاکھ کی گورنر صاحب نے بتایا، $7 لاکھ مالیت کی 128 سلائس مشینیں لے لی ہیں. آپ یقین کریں گے وہ CT اسکین ہے کامران بھائی جس میں مریض لیٹے گا نا تو اس کو 25 منٹ اپنے کان بند نہیں کرنا اس وسل کی وجہ سے. 0.35 سیکنڈ میں، یعنی سیکنڈ کے 1/3 حصے میں مریض کا عمل مکمل پروسیس.
اور رپورٹ آپ کو دے دیں گے, دن میں جتنے بھی مریض آئیں ایک پیسہ نہیں دینا, اور جو یہاں کرائیں گے 1200 روپے دیں گے, مافیاز سے لڑیں گے. یہ وہ مافیاز ہیں جن کے آؤٹ لیٹ آپ دیکھتے ہیں تو سجے ہوئے ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی سونار کی دکان ہو, لیکن بیسکلی ان کو دن کا 20 کسٹمر چاہیے, مہینے کی وہ دکان 1 کروڑ کی دیہڑی بنا کے دے رہی تھی. ہم ان مافیاز سے لڑ رہے ہیں. ایک دفعہ پھر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ مافیاز کے خلاف اس ہماری لڑائی میں ہمارے ساتھ کھڑے, شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے چاروں صوبوں کی گورنمنٹ کو لیٹر دیا ہوا ہے کہ صرف ذرا سا پیسہ دے دو, ہم پاکستانی عوام کی جان لیب مافیا سے چھڑوا دیں گے.